بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 6 نومبر بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ پاکستانیوں کے لیے نئے سعودی ویزوں کے اجرا کا عمل شروع۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے نے سفری پابندیوں کے باعث مملکت نہ جانے والے ورکرز کے ویزوں کی دوبارہ تصدیق کا عمل شروع کر دیا ہے، جس سے 30,000 پاکستانی ورکرز مستفید ہوں گے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق ان پاکستانیوں کے پرانے ویزوں کی منسوخی اور نئے ویزوں کے اجرا کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، جو کورونا سے پہلے سعودی عرب روانگی کے لیے تیار تھے، لیکن سفری پابندیوں کے باعث روانہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ویزے کی مہلت ختم ہو گئی۔ سعودی عرب کے سفارت خانے کی جانب سے تمام ریکروٹنگ ایجنسیز اور اوورسیز پاکستانی امپلائمنٹ پروموٹرز کو جاری کیے گئے ہدایت نامے میں کہا گیا ہے کہ سفارت خانے میں ورکرز ویزا توسیع سروس کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد ورکرز کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ سعودی سفارت خانے کے مطابق جو پاکستانی ورکرز اپنے پرانے ویزے کی منسوخی اور نیا ویزا لگوانا چاہتے ہیں، وہ کفیل کی جانب سے سعودی وزارت خارجہ اور سعودی چیمبر آف کامرس کا تصدیق شدہ خط اور نیا میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروائیں۔ ورکرز کے سابق ای میل نمبر نئی میڈیکل رپورٹ آن لائن اپلوڈ کریں۔ بیورو آف امیگریشن کے مطابق اس سہولت سے کم و بیش 30,000 ورکرز مستفید ہوں گے۔ مارچ میں جن لوگوں کے پروٹوکیوریٹ لگ چکے تھے، ان کی تعداد 30,000 سے زائد تھی، تاہم اب کفیل پر منحصر ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو نیا لیٹر جاری کرتے ہیں یا نہیں۔ بیورو کے مطابق اگر کفیل کو متعلقہ ورکر کی ضرورت نہ رہی ہو تو یہ تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مکہ میں لیموزین گاڑیوں کی غیر قانونی ورکشاپ بند۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے غیر قانونی طور پر قائم ورکشاپ بند کر دی ہے، جس میں لیموزین گاڑیوں کی مرمت کی جاتی تھی۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق شوقیہ میونسپلٹی کی تفتیشی ٹیم نے کہا ہے کہ ورکشاپ خالی پلاٹ ہے جس کے گرد 4 دیواری ہے۔ یہاں غیر قانونی طور پر گاڑیوں کی مرمت کی جاتی رہی ہے، نیز یہاں ایک لیموزین کمپنی کا دفتر بھی قائم تھا۔ ورکشاپ اور دفتر میں کام کرنے والے کارکنوں SOPs کی متعدد خلاف ورزیوں کے مرتکب بھی تھے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ ورکشاپ سربا مہر کر دی گئی ہے اور انتظامیہ پر جرمانے عائد کرنے کے علاوہ مالکان کو طلب کیا گیا ہے۔ میونسپلٹی نے کہا ہے کہ رہائشی علاقوں میں ورکشاپ سختی سے منع ہے۔ ورکشاپس کے لیے مخصوص علاقہ ہے جہاں ہر طرح کی ورکشاپس قائم ہیں۔ قیمتی اونٹ کی چوری پر 7 افراد گرفتار۔ سعودی عرب میں قصیم پولیس نے 3 لاکھ ریال مالیت کے اونٹ چوری میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ سابق نیوز کے مطابق محکمہ امن عامہ نے کہا ہے کہ قصیم سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے اونٹ کی چوری میں ملوث 7 افراد کو گرفتار کر کے معاملہ پبلک پراسیکیوشن کو بھیج دیا گیا ہے، جہاں ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ زیر حراست افراد میں 3 سعودی اور 4 سوڈانی شامل ہیں۔ واضح رہے کہ سعودی عرب میں ماضی کی طرح اب بھی اونٹوں کی بڑی اہمیت ہے۔ یہاں خوبصورت اونٹوں کا مقابلہ بھی ہوتا ہے اور قومی میلوں کی شروعات اونٹوں کی دوڑ سے کی جاتی ہے، جبکہ خون بہا کے طور پر اونٹ کے دینے اور لینے کا رواج بھی برقرار ہے۔ PIA کو القصیم کے لیے ہفتہ وار 2 پروازوں کی اجازت۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو القصیم کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلانے کی اجازت دے دی ہے۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق القصیم سے ملتان کے لیے پہلی پرواز 19 نومبر کو روانہ ہوگی۔ PIA کے ترجمان عبداللہ خان نے بتایا ہے کہ PIA القصیم کے لیے اسلام آباد اور ملتان سے ہفتہ وار 2 پروازوں کا آغاز کر رہا ہے۔ خیال ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ارشد ملک کی پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات میں سعودی عرب کے شہر القصیم کے لیے پروازیں چلانے کی درخواست کی گئی تھی۔ جدہ میں ٹریفک کیمروں میں توڑ پھوڑ کرنے والا شہری گرفتار۔ جدہ پولیس نے متعدد ٹریفک کیمروں میں توڑ پھوڑ کر کے حساس اجزاء چوری کرنے والے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن پولیس کے ترجمان میجر محمد الغامدی نے کہا ہے کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے جس کی عمر 40 سال کے لگ بھگ ہے۔ اس نے مجموعی طور پر 7 کیمروں میں تخریب کاری کر کے اس کے الیکٹرانک اجزاء چوری کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جدہ کے متعدد محلوں میں ٹریفک کیمروں میں توڑ پھوڑ اور حساس الیکٹرانک اجزاء اکھاڑنے کی اطلاع ملتی رہی۔
متعدد کارروائیوں میں طریقہ واردات ایک ہی طرح کا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ایک ہی گروہ یا فرد تمام واقعات میں ملوث ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس نے ارد گرد نصب کیمروں کی مدد سے ملوث شخص کی شناخت کر لی اور اسے گرفتار کر لیا۔ تفتیش اور ضابطے کی کارروائی مکمل کے بعد گرفتار شدہ شخص کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا جائے گا۔